11ویں شریف کے سلسلے سے غوث پاک کی زندگی کی حالات کو علماء کرام نے کیا بیان۔ بلیا قاضی پورہ کے سرزمین پر مرحوم قاسم علی خان و مرحوم حاسم علی خان کے مکان پر ایک عظیم و شان جلسے کا اہتمام کیا گیا۔ یہ جلسہ غوث پاک کے سلسلے میں کرایا گیا، جس میں دور دور سے علماء کرام تشریف لائے تھے۔ اس جلسے کا آغاز نعتیہ کلام سے کیا گیا، جس میں نعت پڑھنے والے اپنے اپنے نعتیہ کلام میں غوث اعظم کا ایسا ذکر کیا کہ جلسے میں بیٹھے لوگوں میں جوش آ گئی اور سبحان اللہ ماشاء اللہ کا نعرہ لگانے لگے۔ اونچے اونچوں کے سروں سے جگمالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے جگمالا تیرا، اور محشر کی چاہت ہو تو ایسی ہو۔ اس شعر پر توجہ چاہوں گا، سے بھی جان اپنی بلال نے دی، چاہت میں محمد کی، جان اپنی بلال نے دی، چاہت میں محمد کی، سرکار دو عالم سے چاہت ہو تو ایسی ہو۔ غوث اعظم کا رب نے بنایا ہے کچھ ایسا رتبہ، غوث اعظم کا کہ رب نے بنایا، رب نے بنایا ہے کچھ ایسا، رب نے بنایا ہے کچھ ایسا رتبہ غوث اعظم کا، جن و بشر کے لب پہ سجا ہے، جن و بشر کے لب پہ سجا ہے خطبہ غوث اعظم کا۔ نعتیہ کلام کے بعد عالی جناب حافظ و قاری فخر الدین صاحب نے غوث پاک کی زندگی کے حالات کو بخوبی بیان کرتے ہوئے دہاڑے مار مار کر اپنے تقریر کے ذریعے غوث پاک کی زندگی کے بارے میں بتاتے ہوئے لوگوں کے دلوں میں اتارنے کا کام کیا۔ دیا جسے چاہا صدیقیت دیا، جسے چاہا شہادت دیا، جسے چاہا عالم بنایا، جسے چاہا دین کا مبلغ بنایا، جسے چاہا ولی بنایا، جسے چاہا غوث بنایا، جسے چاہا ابدال بنایا، جسے چاہا اوتاد بنایا، جسے چاہا اقطاب بنایا۔ وہ بنانے والا ہے، جن کو بنایا وہ بننے والے ہیں، وہ پوچھنے والے ہم کیا کریں۔ جس بندے کو کیا بننا ہے وہ بھی میرے ہی طرف سے ہے، جس کو جو بننا ہوتا ہے وہ میں بناتا ہوں۔ لیکن یہاں آنے کے بعد، آنکھ کھولنے کے بعد، نظر اٹھانے کے بعد، زمانہ دیکھنے کے بعد، جب اس روئے زمین پہ عالم جہاں کا مشاہدہ کرتا ہے انسان، تو پیدا ہونے کا اس بچے کی زندگی کو اگر پاکیزہ بنانا ہے، صالح بنانا ہے، نیکوکار بنانا ہے، تو عبد القادر جیلانی کے ابا، غوث پاک کے ابا، ابو صالح جنگی دوست کے ایک سیب کھانے کا واقعہ کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ ایک سیب کھانے کا سلسلہ اور کہانی قصہ کیوں نہیں پڑھ لیتے تھے؟ دریا پہ بہ رہا ہے، کوئی مالک نہیں ہے اس کا، پانی پہ بہ رہا ہے، کوئی مالک نہیں ہے اس کا، اللہ کا بندہ ہے، بھوک لگی ہے، بہتا ہوا سیب دیکھا، کھا لیا، بھوک مٹی، عقل نے آواز دی اور نوح نے کہا، ابو صالح جنگی دوست اگر یہ سیب ہے، دریا کے سہارے بہ رہا ہے،
تو یہ سیب کا تعلق کسی درخت سے ہوگا اور درخت کا رشتہ کسی مالک سے ہوگا، کوئی اس کا مالک ہوگا، تلاش کر معافی مانگ لے ورنہ انجام برا ہوگا۔ نکل پڑے، باغ میں پہنچے، درخت کو دیکھا، کہا اسی درخت سے لگا ہوا وہ سیب ہے۔ باغ کے مالک کے پاس گیا، معافی مانگنے لگا، پہلی شرط پوری کیا تو 12 سال تک باغ کی رکھوانی کی، دوسری شرط پوری کیا تو اندھی، لنگڑی، بہری، گونگی، ہر طرح کے عیوب کی ایک مجسمہ صورت سے نکاح کرنے پہ تیار ہو گئے۔ مگر وہ تو شریعت کے نظر کا معاملہ تھا۔ جب یہ دونوں میاں بیوی یکجا ہوئے اور رب کا فضل ہوا تو ادھر بھی عابد ہے، ادھر عابدہ ہے، ادھر زاہد ہے، ادھر زاہدہ ہے، ادھر حضرت ام الخیر الفاطمہ ہے، تو ادھر ابو صالح جنگی دوست ہے۔ ان دونوں کی محنتوں کا جو نتیجہ زمانے کو ملا ہے اسی کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ چھوڑو نا، حسن صاحب اپنے کیمرے میں قید کیجئے گا، شعر دے رہا ہوں، غزل کا ہے۔ آج ہم لوگ چرب زبانی کر لیتے ہیں، اس سے ہٹ کر نہیں باندھا، غزل کے شعر میں جھوٹا کوئی منظر نہیں باندھا۔ یہ مولانا ہمیشہ سنتوں کی بات کرتے ہیں، انہوں نے ایک دن بھی پیٹ پہ پتھر نہیں مارا۔ اچھا لگا؟ یہ مولانا ہمیشہ سنتوں کی بات کرتے ہیں، انہوں نے ایک دن بھی پیٹ پہ پتھر نہیں مارا۔ جس مسجد میں داڑھی کا بال اگر گرے تو آنکھ میں تنکی سے جس طرح چوٹ لگتی ہے اس طرح سے مسجد میں داڑھی شریف کا بال گر جائے تو تکلیف پہنچتی ہے مسجد کو۔ ہم کتنے باادب ہو گئے ہیں کہ ہم کھوج کریں تو صحیح، جنہوں نے اسلام کے اندر چھپے ہوئے ہیروں پہ ہیلفرے کے اعترافات ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ آج پوری دنیا جو زمین سے لے کر آسمان تک کا سیر کر رہی ہے وہ کسی اور مکتبہ فکر پہ ریسرچ کر کے نہیں کر رہی ہے، اللہ کے کلام قرآن مقدس پہ ریسرچ کر کے وہ زمین سے آسمان تک پہنچ رہی ہے۔ تقریر ختم ہونے کے بعد صلاۃ و سلام پڑھ کر اس جلسے کو ختم کیا گیا۔ اس جلسے میں شرکت کرنے والے عالی جناب حافظ و قاری فخر الدین صاحب، اشفاق القادری صاحب، حافظ عبداللہ صاحب، حافظ آصف صاحب کے علاوہ نعتیہ کلام پڑھنے والے حضرات بھی موجود رہے۔